السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں یہاں اٹلانٹا میں بیٹھے آمبور کے ٹی عبدالواحد میٹریکولیشن ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوئے جمعیت علماء ہند کا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ مولانا حضرت محمود مدنی صاحب کا بیان بھی بہت دلچسپی سے سن رہا تھا اور بہت اچھا رہا، سبق آموز رہا۔ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ انہوں نے ایک راستہ دکھایا ہے۔ فی الحال جو چیلنجز ہیں اس سے کس طرح چھٹکارا پا سکے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے، اور یہ بھی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ کافی تعداد میں لوگ مولانا کے بیان میں جمع ہوئے تھے۔ الحمدللہ۔ مگر جو لوگ کسی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہ ہو سکے وہ بھی مولانا کی تقریر کو سننے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ میں نے مولانا کی تقریر ایک حد تک ریکارڈ کیا ہے، اسے میں اس ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج رہا ہوں، سنیے گا۔ الحمدللہ۔ اس وقت میں ہمارے برادرم حسن احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ علی جناب مولانا حافظ قاری فیصل صاحب، امام خطیب مانا منا مسجد چنئی، چند کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا وشفیعنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مہمان محترم حضرت اقدس جانشین فدائے ملت دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، بزرگان محترم، اسلامی ماں اور بہنوں، اس وقت حقیقت میں حضرت والا دامت برکاتہم کا ایمان افروز خطاب ہمیں سننا ہے۔ آج کی رات ہمارے لیے بڑے شرف، مسرت، سعادت اور رحمت کی رات ہے کہ اللہ نے عالم اسلام کی اس مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا دامت برکاتہم آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، جن کی روح پرور تقریر ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ مجھے حکم ہوا کہ اس سے پہلے چند کلمات آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو آخری رسول محترم حضور خاتم النبیین رسول اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہماری دینی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اکابرین علماء دیوبند کی سرپرستی، ان کی رہبری اور رہنمائی عطا فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اکابرین علماء دیوبند کا ایک مختصر سا تعارف چند کلمات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نسبت سے اللہ نے ہم کو نوازا۔
अकाबिरीन उलमाए देवबंद कौन थे? इसके लिए 5 बातें। पहली बात, तंजील दीन को नाजिल करना। दूसरी बात, तकमील दीन है, दीन को मुकम्मल करना। तीसरी बात, तमकीन दीन है, दीन को कुमत पहुंचाना, मजबूत करना। चौथी बात है तदवीन दीन को मुदव्वन करना, महफूज करना। और 5वीं बात ततहीर दीन और तबलीग दीन है। हजरत अकाबिरीन उलमाए देवबंद क्या थे? तंजील दीन, ये अल्लाह की तरफ से दीन नाजिल हुआ। तकमील दीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंचाया। तमकीन दीन, सहाबे किराम हजरात अहले बैत ने दीन को कुमत पहुंचाया। तदवीन दीन, ताबईन, तबे ताबईन, मुहद्दिसीन, फुक़हा किराम, मुफस्सिरीन इज़ाम की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसको निभाई। और जो 5वीं बात है ततहीर दीन और तबलीग दीन, हजरात अकाबिर उलमाए देवबंद का यही काम था, दीन की ततहीर। जो अमानत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, अल्लाह के नबी ने उसको मुकम्मल तौर पर सहाबा के हवाले की। और सहाबा किराम ने ताबईन, तबे ताबईन को और वो हजरात मुहद्दिसीन और फुक़हा को, ये सिलसिला चलते चलते जब ये अमानत इलाही बर्र सगीर में पहुंची, हिंदुस्तान और पाक पड़ोसी मुल्क इस बर्र सगीर में ये अमानत पहुंची, तो इस अमानत के साथ 2 बातें हुई। कुछ लोगों ने इस अमानत में कुछ चीजों को घटा दिया, कम कर दिया, और कुछ लोगों ने इस अमानत में कुछ चीजों का इजाफा कर दिया। जिन लोगों ने उस अमानत इलाही में चीजों को कम कर दिया, घटा दिया, वो इल्हाद का फितना है। जिन्होंने बढ़ा दिया वो बिदआत का फितना है। हजरत अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने ये फरमाया कि न हम इल्हाद वाले हैं, न हम बिदआत वाले हैं। दीन जो असली शक्ल में इस दुनिया में आया था, उस असली शक्ल में दीन को उम्मत तक पहुंचाना ये अकाबिरीन उलमाए देवबंद का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी। इस सिलसिले में हजरत अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने हर शोबे को इस्तेमाल किया। वो अकाबिरीन, उन्होंने दर्स व तदरीस के जरिए, वाज़ व नसीहत के जरिए, तसनीफ व तालीफ के जरिए और इस्लामी सियासत के जरिए, खानखाह, मदारिस और मसाजिद के जरिए कोई शोबा ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसके जरिए उन अकाबिरीन मुहद्दिकीन ने दीन मदीन की खिदमत न की हो। दुनिया में उठने वाले हर फितने का उन्होंने मुकाबला किया। कोई फितना ऐसा नहीं था जिसकी सरकूबी हजरात अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने न की हो। और आज मेहमान मोहतरम उसी सिलसिलतुज़ ज़हब के एक ज़र्री कड़ी हैं, जिनका पुरमग़्ज़ खिताब, पुरहौसला खिताब और रूह परवर खिताब हमको सुनने के हम मुंतज़िर हैं। अभी आपने सुना कि हज़रत वाला दामत बरकातुहुम का असल मौजू मायूसी को ख़त्म करना है मिल्लत से। हज़रत हमेशा फरमाते हैं हर जलसे में कि जुमूद और मायूसी ये मिल्लत इस्लामिया के लिए मौत है। मायूसी को ख़त्म कीजिए। आज दुश्मन अपने इसी हरबे के जरिए मुसलमानों को कमज़ोर करना चाह रहा। मायूसी को ख़त्म करना है, उसके राह, उसके तरीके हज़रत वाला बताएंगे। और अभी हाल ही में हज़रत के बयान का एक ऐसा रूह परवर जुमला मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिससे सुनकर हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाए, वो जुमले वायरल हुए। हज़रत दामत बरकातुहुम ने फरमाया किसी तकरीर में, हज़रत के जुमले हैं, भूल जाए अगर किसी ने ख्वाब देखा है बदमस्ती का, वो भूल जाए अपने उस ख्वाब को। जब तक क़यामत कायम नहीं होगी इस सरजमीन पर, इस सरजमीन को मुसलमान अपने सजदों से आबाद करता रहेगा इंशाअल्लाह। हजरत वाला के जुमले मेरे दोस्तों ईमान की शमा को रोशन करने वाले और मायूसी को ख़त्म करने वाले और हम मुसलमानों के दिलों में हिम्मत और हौसला पैदा करने वाले हैं।
اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کا سایہ عاطفت تا مدت مدید ہمارے سروں پر قائم رکھے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب بلا کسی تاخیر کے ہم حضرت مہمان مکرم سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا ہم سب کو اپنے خطاب مستطاب سے مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحاج ٹی رفیق صاحب، مفتی محمد صلاح الدین صاحب، مولانا گلزار احمد صاحب، حافظ خطیب شہاب الدین صاحب، مولانا ضیاء الدین صاحب، جناب کاکا انیس صاحب، جمعیت علماء کرناٹکا کے صدر محترم جناب مفتی افتخار صاحب، اور آپ کے آمبوری حاجی حسن صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تامل ناڈو، اور جمعیت یوتھ کلب کے جوان، معزز حاضرین مجلس، میرے لیے خوش بختی کی بات ہے، سنہرا موقع ہے، گولڈن اپورچونٹی ہے کہ آمبور کی اس تاریخی بستی میں حاجی حسن صاحب کی کوشش اور عنایت سے مجھے آنے کا موقع مل گیا. اور جس جوش کے ساتھ اس بستی کے جوانوں نے، بزرگوں نے اپنی موجودگی اور ہمتن گوش ہو کر اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، اس نے امیدوں کے دیے جلائے. یہ جو امید ہے نا، یہ کمزور کو طاقتور بناتی ہے، اور نا امیدی، مایوسی طاقتور کو کمزور بنا دیتی ہے. جب مقابلہ کرنے کا سبق سکھایا جاتا ہے تو پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہمت کو بلند رکھیں، بس ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے. آج
کسی بھی قوم کے لیے مایوس ہونا آسان ہے، امید کرنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہارا امتحان تو ہو گئی، کبھی مال جا کر ہوگا، مال میں نقصان ہوگا، مال کے نقصان سے ہوگا، کبھی جسمانی تکلیف سے ہوگا، کبھی کھیت اجاڑے جائیں گے، اور پھر اگر ہے ایمان دل میں تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ارادوں کو بدل سکتی؟ کوئی چیز نہیں، اگر ایمان ہے دل میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے چیلنج کیا کیا ہے؟ اگر ہم نے ان چیلنج کو پہچاننے کی کوشش کی تو راہ عمل بھی متعین ہو جائے گی، بیماری کو پہچانا جائے گا تو علاج کی فکر ہوگی اور پرہیز کی فکر ہوگی۔ علاج کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دوا کی اور پرہیز کی۔ کوئی بندہ دوا نہ کھائے لیکن پرہیز کرتا رہے تو ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے، لیکن دوا کھاتا رہے اور پرہیز نہ کرے تو یقین جانیے فائدہ ہونے کا امکان بہت کم ہو جائے۔ دوا کے درجے میں کیا چیز ہے؟ کرائسس کیا ہے؟ چیلنج کیا ہے؟ اور اس کے لیے دوا کے درجے میں کیا ہے اور پرہیز کے درجے میں کیا ہے؟ میں اس کو آسان کر رہا ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح سے، مقرر آدمی نہیں ہوں، نہ لمبی تقریر کر سکتا ہوں نہ صلاحیت ہے، اس لیے اس کو 2 2 4 کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آسان سی بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے راستہ چھوڑ دیا، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس عہد میں ہیں ہم، یہ موجود عہد جو ہے، اگر اس عہد کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اقوام عالم کسی علاقے میں آپ چلے جائیں، اپنے ملک میں چلے جائیں یا ملک سے باہر چلے جائیں، دوسری قوموں کے بیچ میں چلے جائیں، کامیابی کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی، انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کامیابی کے لیے 3 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ ویسے تو کئی چیزیں ہیں لیکن 3 بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ ایمانداری، راست گفتاری، سیدھی سچی بات کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آپ سیدھی سیدھی بات کریے، اللہ سے ڈریے اور سیدھی بات کریے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، آپ کے کاموں کو ٹھیک کر دیا جائے گا، گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو سیدھی راست گفتاری، ایمانداری، راست گفتاری اور تیسری چیز ہے ہمدردی، غم گساری۔
خیر خواہی، یہ 3-4 جملے ہیں الگ الگ، کچھ فرق بھی ہے مطلب میں، ہمدردی ہونا، غمخواری ہونا، تقریباً ایک جیسے الفاظ ہیں، ایک جیسے معانی ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں۔ تو مسلمان کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے سامنے ایک بحران یہ ہے کہ ہم جب ہم باہری بحران سے، باہری مخالف سے، باہری دشمن سے ایڈریس کرتے ہیں تو اندرونی بحران اور اندرونی کمزوریوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک عمارت میں بیٹھے ہیں اور وہ عمارت ہے کمزور، اس کی بنیاد کمزور ہے، کسی بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو اور ہم یہ سوچیں کہ اس میں اٹالین ماربل لگا کے، ٹائل لگا کے، کچھ اور کر کے، رنگ روغن کر کے اس عمارت کو اچھا کر لے اور بنیاد کو مضبوط نہ کرے، جو زمین کے اندر ہے، جو نظر نہیں آتا، اس کو ٹھیک نہ کرے، تو آپ یہ بتائیے وہ عمارت میں کتنا بھی پتھر لگا لیا جائے، کیسا بھی مہنگے سے مہنگا لگا لیں آپ، وہ عمارت رہائش کے قابل رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ عمارت کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہے، جو اس کے اندر ہے۔ یہ پیڑ ہے آپ کے سامنے، جتنا اندر ہے اتنا نیچے ہے، اور اگر اتنا نیچے نہ ہو تو ہوا کے تھپیڑوں کو جھیل نہیں سکتا، چلا جائے۔ تو انٹرنل کرائسس، ہم 2 طرح کے کرائسس سے گزرتے ہیں، ایک انٹرنل کرائسس ہے، ایک ایکسٹرنل کرائسس ہے، اندرونی بحران اور خارجی بحران۔ سارا فوکس اور ساری توجہ خارجی بحران پر ہے، اور جو ہونی بھی چاہیے، لیکن اندرونی بحران کی طرف توجہ کیے بغیر خارجی بحران سے لڑائی مشکل ہو جائے گی، نہیں نکل پائیں گے۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی سوسائٹی کا علاج کرنا پڑے گا، جس کا حکم اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اور کر کے دکھایا بھی۔ علماء کرام اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں، ہماری شادیاں کیسی ہوں گی، ہمارا کاروبار کیسا ہوگا، ہمارے معاملات کیسے ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی، کتنے سالوں سے تنظیموں نے، علماء نے، اکابر نے توجہ دلائی کو، اور اس علاقے میں تو کچھ ہوتا بھی ہے، یعنی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر بھی کوششیں ہوتی ہیں، یہ مبارک بات ہے۔ اگر آپ شمال میں چلے جائیں تو کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تو کچھ سنوائی ہو بھی جاتی ہے، وہاں تو کچھ سنوائی نہیں ہے۔ ناردرن انڈیا میں تعلیم کے لحاظ سے بھی پچھڑے ہوئے ہیں، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے۔ جو حال یہاں کا ہے اس سے دگنا زیادہ وہاں کا ہے خراب۔ اس سوسائٹی سے تو بہت امیدیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے
اگر مسلمانان ہند کی قسمت کو تبدیل کرنے کا پروردگار عالم نے فیصلہ کر لیا کسی وقت، تو اللہ تعالی جنوب سے کھڑا کرے گا، ابتدا انشاءاللہ جنوب سے۔ میں اپنے سب ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم نے یوتھ کلب کا کام شروع کیا ہے، الحمدللہ ابھی تک 25,000 جوان تیار ہو چکے ہیں اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ذریعے سے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ہوا کا جھونکا آیا ہے کہ 45,000 بچوں نے انٹرنیشنل جمبوری ہوئی ان کی راجستھان میں، ہمارے صرف 110 بچے تھے اس میں شامل، اور 17 ایوارڈ ملنے تھے ٹاپ بچوں کو، 17 میں سے 9 ہمارے یوتھ کلب کے بچے لے کر کے آئے ہیں الحمدللہ۔ کام بچوں کے اوپر ہونا ہے، جوانوں کے اوپر ہونا ہے، بچیوں اور بچیوں دونوں پر ہونا ہے کام۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں ہمارے بچے اور بچیاں دونوں، بچیاں بھی اور بچے بھی، دینی حمیت، اسلامی عقیدے اور ایمانی حرارت سے اس قدر بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے مذہب کو قربان کرنے کو آسانی سے تیار۔ لوگوں کو پتھر سے مار دیا جائے، اس کو زیادہ بڑی چیز سمجھتے ہیں اس سے کہ مسلمان اپنا ایمان اپنے پیروں تلے روند کر آگے بڑھ جائے۔ میں سوال کرتا ہوں اپنے دوستوں سے ہر جگہ، زیادہ بڑا ظلم یہ ہے یا زیادہ بڑا ظلم وہ ہے؟ غلط فہمی میں مت پڑیے گا، وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے، لیکن زیادہ بڑا کون سا ہے؟ ایمان چلا جانا یا جان چلا جانا؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ ہمارے نزدیک، میرے نزدیک، میری جان سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے۔ 1000 جانیں قربان کی جا سکتی ہیں ایمان، اور الحمدللہ مسلمانوں کی، اکثر سے زیادہ مسلمانوں کی کا یہی عقیدہ ہے اور یہی اس پہ مضبوط ہے مسلمان۔ لیکن ہمارے بچے بچیوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، تو پرائرٹی ہماری کیا ہوگی؟ کیا پولیٹکس ہماری پرائرٹی ہوگی یا مسلمان بچوں کا ایمان بچانا ہماری پرائرٹی ہوگی؟ معلوم نہیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہونی چاہیے۔ اس لیے بات کری جاتی ہے کہ بچپن میں بچے کو مکتب کی تعلیم ہو جانی چاہیے، بچے اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ مسلمان کیوں ہے، اور اگر اتفاق سے رہ گیا تو جوانی کے آتے آتے اس کو سکھا دیا جائے۔ یعنی ہمیں کام دونوں طبقوں میں کرنا ہے، بچے میں بھی اور جوانوں میں بھی، اور سارے کاموں سے زیادہ افضلیت اور اولیت اس کام کو دینی ہوگی کہ ہماری طاقت ہمارے بچوں کے اس پر لگے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ غیر مسلموں کی اکثریت کا ملک ہے۔ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں۔ کچھ لوگوں کے غصے کے جواب میں ہم بھی غصے سے آنسو چڑھا لیں، یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ ایک طریقہ ہے، اور ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے زبان کا استعمال کریں گے تو لوگ خوش بھی ہوں گے کہ جی یہ تو بڑے بہادر ہیں، لیکن یہ تو بہادری نہیں ہے، میں اس کو بہادری نہیں سمجھتا۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ملک میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت
آج بھی ملک میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت آپ کی دشمن اور مخالف نہیں. اس کو میں اس طرح کہا کرتا ہوں، چھوٹا سا چند لفظوں میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمارے بدترین دشمن ہمیں معاف نہیں کریں گے. ہم کچھ ہو جائیں، سونے کے بن جائیں، چاندی کے بن جائیں، ہیرے موتی کے بن جائیں، کچھ ہو جائیں، اچھے سے اچھے ہو جائیں، وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. دوسرے وہ ہیں جو ہمارے دوست ہیں، کسی بھی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، یا پولیٹکس کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی ہمارے دوست ہیں، اصلی ہو یا نام نہاد ہو، دوست ہیں ہمارے. اور تیسرے وہ ہیں جو نہ دوست ہیں نہ دشمن ہیں، کھانے پینے میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی خاص مطلب نہیں. یہ 3 طرح کے لوگ ہیں. پہلا نمبر پہ جس کا نام لیا میں نے کہ وہ دشمن ہے، ہمیں معاف نہیں کریں گے، ان کی پرسنٹیج کیا ہوگی اس ملک میں؟ 2%، 5%، 15%، بہت ہوں گے تو 20% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس سے کم ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے؟ کچھ اندازہ تو ہوگا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ بہت سارے کاروباری لوگ ہیں، سفر کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ملتے ہیں. وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ 20%، یہ میرا اسسمنٹ ہے، اس کو 2-5% آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں، 20 کو 30 کر سکتے ہیں بس. اور دوست کو کتنے % پہ رکھیں گے؟ بس آلو رکھ لو، تم مجھے رکھ لو، رکھو. کیا پرسنٹیج ہوگی دوستوں کی؟ جی 3%، 30%. تو وہ 20 اور وہ 30، دشمن 20%، دوست 30%. اب اس کو اوپر نیچے کر لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات کو سمجھنا ہوگا. 50% وہ ہے، کم و بیش 50-60% وہ ہے جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. ہمارا دشمن اس کو دوست بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کس کو؟ اس کو جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. وہ اس کو دوست بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اب جب ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ پہلی کوشش ہونی چاہیے دوست کو دوست باقی رکھا جائے. دوسری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے اسے دشمن نہ بننے دیا جائے. کیونکہ اگر میں کہوں گا کہ اس کو دوست بنایا جائے تو لوگ کہیں گے کہ وہ تو دوست ہو ہی نہیں سکتے. وہ ایک بیانیہ ہے نا موجود، مسلمانوں کے بیچ میں ایک بیانیہ موجود ہے آلریڈی، کہ وہ کہتے ہیں وہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، آپ مانیے یا نہ مانیے، لیکن کم سے کم اتنی کوشش تو ضرور کی جا سکتی ہے کہ اسے دشمن بننے سے روکا جائے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ترکی بترکی ہوگا یا حکمت اور دانائی کے ساتھ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا؟ اگر ہم اپنی پالیسی کے حساب سے، اپنے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے حساب سے ملک میں بسنے والے، طبقاتی تقسیم اس ملک میں موجود ہے. اگر اس طبقاتی تقسیم کے باوجود محروم، مظلوم، پسماندہ غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ اگر ہم اشتراک عمل نہ کر سکے
تو ہم نے کیا کہ اچھا اشتراک عمل نہ کرو تو کم سے کم حسن معاملے ہی کر لو. اشتراک عمل تو بہت آگے کی چیز ہے، یعنی کولیبریٹیو مینر میں کام کرنا وہ بڑی آگے کی چیز ہے، لیکن کم سے کم حسن معاملہ تو کر سکتے ہیں، یعنی ایک اچھا ایٹیٹیوڈ تو اپنا سکتے ہیں. ایک بات اور بھی ہے، اچھا رویہ اپنانے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا رویہ اپنانے کے لیے ہم کو ان کو مدعو سمجھنا اور اپنے آپ کو داعی سمجھنا ضروری ہے. اگر ہم نے اپنا آپ کو داعی سمجھا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے. جیسے ہی آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، آپ کا دشمن ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ دیکھا ان کو، وہ اپنی اینٹ نہیں دکھائی دے گی لیکن آپ کا پتھر دکھوا دے گا سب کو، جو ہو رہا ہے لگاتار ہو رہا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیجئے گا، معافی کے ساتھ عرض کر دوں، ہاں کرتا ہوں.
کہتا ہوں کہ یہ ہمارا میدان عمل ہے، اور جتنی اپورچونٹی یہاں ہے اپنے آپ کو داعی بنانے کی، برادران وطن کو مدعو سمجھنے کی، اتنی اپورچونٹی شاید ہی دنیا میں کہیں۔ اس طبقاتی تفریق نے آپ کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں سینکڑوں سال سے، ہم نے بند کر دیا، کھلے دروازوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے۔ ذرا کھڑکی کھول کے جھانکیے تو یہ قوم کس حال میں ہے؟ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ہم وطن ہیں، اگر آپ ان کی طرف نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ اور اگر آپ سے سوال نہیں ہوگا تو کس سے سوال ہوگا؟ تمہیں ان کے بیچ میں پیدا کیا تھا، تم نے کیا کیا؟ سوال کسی اور سے تھوڑا ہی ہوگا، ہم سے ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ سینکڑوں ہزاروں سال میں جس چیز پر ہم فخر کرتے ہیں، اتنے سال، اتنے سو سال ہم نے حکومت کی، تم نے کہاں حکومت کی؟ حکومت کرنے والے تو فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، تمہاری تو اس وقت بھی وہی حیثیت تھی اور آج بھی وہی حیثیت ہے، شاید اس زمانے میں اس سے بھی زیادہ خراب حیثیت تھی عام لوگوں کی۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے۔ آپ کو حکومت کے لیے یہاں نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو دعوت کے لیے پیدا کیا اور موقع ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، داعی بننے کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی ہم کو، ہمیں خیر خواہ بننا پڑے گا، ہمدرد ہونا پڑے گا، ایماندار ہونا پڑے گا، راست گفتار ہونا پڑے گا، سچ بولنے والا ہونا پڑے گا۔ ہاں یہ مسلمان ہے، اگر یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔
جھوٹ نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا تھا نا ملا جیون سے، ملا جیون کے پاس آئے تھے جون پور کے لوگ. بس یہ قصہ سنا کے بعد ختم کر لوں. جون پور کے لوگ ملا جیون کے پاس آئے تھے. وہ فائنانس منسٹر ہوا کرتے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. وہ تو اورنگزیب صاحب تو باہر ہی رہے ہمیشہ، دلی تو انہیں نصیب ہی نہیں ہوا. تو وہ ملا جیون کو فائنانس منسٹر بنا رکھا تھا اپنے وزیر مالیہ. وہ لوگ پہنچے کہ صاحب وہ باڑھ آ گئی اور وہ پل ٹوٹ گیا سارا، پیسہ دے دو پل بنانے میں جون پور کا. تو حضرت نے ملا جیون مرحوم نے ان کو پیسہ دے دیا. بعد میں شکایت پہنچی، بادشاہ نے پوچھا فروری کے مہینے میں کون سا فلڈ آتا ہے؟ تو برسات میں آتا ہے نا. انہوں نے کہنے لگے وہ سارے مسلمان تھے، میں کیسے یقین کر لوں کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں ناکام وزیر مالیات ہو سکتا ہوں لیکن مسلمان جھوٹا ہو میں یہ نہیں مان سکتا. تو مسلمان کی تو یہ خصوصیت ہے نا کہ وہ ایماندار ہوگا، راست گفتار ہوگا، خیر خواہ ہوگا، ہمدرد ہوگا. ویسا ہونا ہے، مسلمان کو ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلاؤ کی کیفیت ہمارے اندر آئے. اور یاد رکھیے گا انفرادی گناہ کی سزا فرد کو ملتی ہے، اجتماعی گناہ کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے. پھر گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیسا جائے گا. سمجھ رہے؟ جو کلیکٹیو کانشیس ہے قوم کا، اگر اس کو نظر انداز کر دیا گیا، آپ نے اپنی اجتماعی ذمہ داری کو بھلا دیا، تو پھر پوری قوم کو سزا ملے گی. اور اگر انفرادی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. کوئی شراب پیتا ہو کسی وقت شراب سے توبہ کر لے گا، نیکی کرنے لگے گا، اللہ معاف کر دے گا پرانی زندگی کو. وہ تو پھر ایسا ہو جاتا ہے توبہ کرنے والا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. لیکن اجتماعی گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے معافی کون مانگے گا؟ تو بغیر تبدیلی کے وہ کام نہیں ہوگا، بدلاؤ لانا. اور اگر جہاں بدلاؤ نہیں آئے گا انگور میں تو کہاں آئے گا؟ یہیں سے شروعات ہوگی ملک کی. جو بات میں نے کہی تھی وہ آپ خوش کرنے کے لیے نہیں کہی تھی، وہ ریالٹی ہے. شمال بہت پیچھے ہے آپ سے، آپ بہت آگے ہیں. جو آپ کر سکتے ہیں اس کی روشنی اگر شمال میں پہنچ گئی تو شمال بھی کرے گا. ہمارے پاس کوئی ایک مثالی بستی تو ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی تمہیں دیکھنا ہے تو جاؤ آمبور چلے جاؤ. کیا ایسا ہو نہیں سکتا؟ اور اگر حالات کی جو سنگینی ہے، جو نوعیت ہے، اگر اس میں ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیجا تھا. کبھی ڈنڈے سے کام ہوتا ہے، کبھی پھول سے کام ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ڈنڈے کے بعد بھی عقل نہیں آئے گی تو پھر کب آئے گی؟ تو کس چیز کا انتظار ہے؟ اور بھی کسی چیز کا انتظار ہے؟ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچا جائے. ایک اور بات ہے، ایک بہت ہی قابل پڑھے لکھے آدمی تھے، میں نام نہیں لوں گا ان کا. انہوں نے مشائخ چشت پر بہت کام کیا ہے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے، بھائی میں نے کہا آپ مجھے ایک جملے میں بتائیے کیا ہے. کہنے لگے بس مسلمانوں نے تو سوچنا بھی چھوڑ دیا. میں نے کہا سوچنے لگیں گے تو کیا کرنے لگیں گے؟ کہنے لگے سوچنے لگیں گے تو دعا کرنے لگیں گے. ابھی تو امام صاحب نماز کا سلام پھیرتے ہیں اور دعا زور زور سے مانگ لیتے ہیں، سب لوگ آمین کہہ دیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا چلتا کہ امام صاحب نے دعا کیا مانگی ہے. اگر غلطی سے امام صاحب یہ کہتے اے اللہ ہم سب کو جہنم میں پہنچا دو تو بھی سب آمین کہہ دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. اگر بھول سے ہو جاتی ہے نا، بھول آدمی سے
जन्नत के बजाय जहन्नुम निकल जाए तो क्या होगा? सब आमीन कह देंगे, आमीन कहने के बाद भी नहीं पता चलेगा, कोसा सोचने ही छोड़। तो मैंने कभी बात तो आपको बहुत ही गहरी हाँ, वैसा कही, और सोचेंगे नहीं तो दुआ नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे तो अमल नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे तो मदद नहीं आएगी। मदद वही आएगी जहां अमल होगा, अमल की तौफीक वही होगी जहां दुआ होगी, और दुआ वही होगी जहां फिक्र होगी, सोचेगा। तो अल्लाह ताला हमें सोचने वाला, फिक्र करने वाला, अमल करने वाला, अपने से मोहब्बत करने वाला और सामने वालों के साथ हमदर्दी और खैरखाही करने वाला बनाए। वाखिर दावाना जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। हज़रत मेहमान मुकर्रम ने बहुत ही हौसला अफ़ज़ा और चश्म कुशा खिताब फरमाया। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हदीये तशक्कुर पेश करने के लिए हज़रत मौलाना सआदतुल्लाह खान साहब कासिमी यज़ीद मजदूम इमाम व ख़तीब मस्जिद हाशिम महमूद तशरीफ़ लाए। जी अहबाब से गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए बैठे रहें, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी यहाँ जो नमाज का ऐलान किया गया, जमात अंदर हाल में होगी, इसलिए औरतों से गुजारिश है कि वो अभी निकलना शुरू कर दें। जब हाल खाली हो जाएगा तो नमाज के लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए औरतों से गुजारिश है कि हाल खाली कर दें, अभी जल्दी से निकल जाएं, घरों को चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की बारगाह में सजदे शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें आज की इस पुरकैफ शाम में हज़रत ज़ीद मजदूम की ज़ियारत व मुलाक़ात नीज़ इस्तिफ़ादा की सआदतों से नवाजा। फ़लिल्लाहिल हम्द। बादहु हमारे इस अज़ीम शान इजलास के मेहमान ज़ी वक़ार, इज़्ज़त माआब सदर जमियत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना सैयद महमूद असअद मदनी दामत बरकातुहुम का बसमीम क़ल्ब शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात को बाला इताफ़ रख कर अपनी तशरीफ़ आवरी से स्टेज को रौनक बख्शी। नीज़ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत साहब इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की विरासत में से आपको जो भलाई, खैर खाही, ईसार व हमदर्दी, नीज़ सखावत व शुजाअत, सदाक़त व अदालत का जो एक वाफिर हिस्सा मिला है, उसकी रोशनी में निहायत ही हिम्मत व हौसला अफ़ज़ा, दीनी हमीयत व गैरत से भरपूर खिताब से हम सब को नवाजा। मैं समझता हूँ कि शायर ने ये अशार शायद आप ही के बारे में कहे हैं। भलाई, खैर खाही, हमदर्दी व ईसारी, भलाई, खैर खाही, हमदर्दी व ईसारी, नबी के इन जानिसारों की यही खसलत है, आदत है। मिली है जो विरासत इन्हें नबी के 4 यारों से, मिली है जो विरासत इन्हें नबी के 4 यारों से, सदाकत है, अदालत है, सखावत है, शुजाअत है। उसके बाद में स्टेज पर रौनक अफरोज़ तमाम हज़रात उलमा इकराम व अमाइदीन शहर व नीज़ क़ुर्ब जवार और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हज़रात उलमा इकराम व मेहमानान इज़ाम का और अहले शहर का मैं बसमीम क़ल्ब शुक्रिया अदा करता हूँ, और फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हुए सभी के हक़ में मैं दुआए खैर करता हूँ। इसके बाद तमाम कारकुनान जमीयत और वॉलंटियर्स नीज़ सभी अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए दुआ करता हूँ
کہ باری تعالیٰ سبھی کی خدمات کو شرف قبول عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں بہترین جزا نصیب فرمائے۔ آخر میں جن ڈپارٹمنٹس کے لوگوں نے، خصوصاً پولیس ڈپارٹمنٹس کے احباب نے، جنہوں نے ہمارا تعاون کیا اور کوآپریٹ کیا، اور ان کے حق میں بھی، ان کے لیے بھی میں ویری تھینکس بول کر کے میں ان کے لیے بہت ہی بہترین طور پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جلسے کو بہترین انداز میں، اور اللہ تعالی ہمارے اس جلسے کو شرف قبول